درس فقہ کے اندر آج ہمارا موضوع ہے موضوع پر مسح۔ پاؤں اگر انسان نہیں دھوتا، سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اب موزوں پر مسح کے لیے شرائط کیا ہیں؟ کیا جرابیں جو ہم پہنتے ہیں، اونی یا سوتی جرابیں، ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مسح کی مدت کیا ہے؟ جب ہم ایک مرتبہ موزے پہنیں گے تو کتنی بار ان پر مسح کر سکتے ہیں؟ پھر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کے فرائض کیا ہیں؟ تو یہ اختصار کے ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی مرد یا عورت موزہ پہنتا ہے، اگر وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے وہ مسح کرے گا تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو پھر ہم موضوع پر مسح نہیں کر سکیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں، لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کو مسح کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے اور ان شرائط کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے۔ کون سی شرطیں ہیں جن کو فقہا نے کتب کے اندر نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ موزے ایسے ہونے چاہیے کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک دو انگل کم بھی ہو جائیں تو تب بھی مسح درست ہے، لیکن ایڑی کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایڑی کا چھپا ہوا ہونا موزوں کے لیے، مسح کے لیے ضروری ہے۔ اتنے موزے ہونے چاہیے جن سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، اگر تھوڑے سے کم بھی ہوں لیکن کم از کم ایڑی کا ڈھکا ہوا ہونا اور اس حصے کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے مسح کے لیے۔ اگر اتنے چھوٹے موزے ہیں تو ان پر مسح ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک اور شرط ہے پاؤں سے چپٹا ہوا ہونا۔ موزہ اتنا کھلا بھی نہ ہو اور اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ چلا نہ جا سکے، اتنا چپٹا ہو پاؤں سے کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ انسان چل سکے، یہ بھی مسح کے لیے ایسا موزہ ہونا شرط ہے کہ جو پاؤں کے ساتھ چپٹا ہوا ہو تاکہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ چل سکیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ موزہ چمڑے کا ہو، یا اس کا صرف تلوا جو ہے نیچے والا حصہ وہ چمڑے کا ہو، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں سوتی یا اونی قسم کی جرابیں ہوتی ہیں، کپڑے کی جرابیں ہوتی ہیں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس صورت میں پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ اگر موزہ ایسا ہے کہ جو چمڑے کا بنا ہوا ہے سارا، یا اس کا نیچے والا حصہ چمڑے کا بنا ہوا ہے، تب اس پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اگر کپڑے کی جرابیں ہیں یا سوتی یا اونی، ان پر مسح نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے، اس صورت میں پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے وضو کر کے مسح موزہ پہنا ہوا ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، اور بعد میں وضو پورا کر لیا ہو، یعنی موزہ پہننے کے لیے شرط ہے وضو کا ہونا۔ آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا تو اس کے بعد موزہ پہن لیا، اب اس کے بعد آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ نے گھر میں موزہ پہنا، بغیر وضو کے ہی پہن لیا، اور بعد میں آپ نے وضو کیا اور پھر مسح کرتے ہیں تو ایسا مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ پہلے پورا وضو کریں گے، پورا وضو کرنے کے بعد پھر موزہ پہنیں گے اور اس کے بعد اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ موضوع پر مسح کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط ہے، وضو کر کے پہنا ہو۔ پانچویں شرط، کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔ کوئی موزہ
پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی چلنے کے اندر 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو۔ اگر اتنا موزہ پھٹا ہوا ہے تو اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ یہ بھی خیال رہے، اگر موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا ہے تو اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند شرائط تھی جن کا خیال کرنا مسح کے لیے ضروری ہے، اور ایسا موزہ پہننا ضروری ہے۔ ایک دفعہ موزہ پہن لیا، اب کتنی دیر ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ جو مقیم آدمی ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ جو بندہ سفر پہ ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں وہ مسح کر سکتا ہے ایک مرتبہ موزہ پہننے کے بعد، لیکن جو مقیم آدمی ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اگر آپ نے آج فجر کے ٹائم موزہ پہنا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب سے ہم بغیر وضو ہوں گے اس کے بعد اس کی مدت شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم نے فجر کی نماز کے ٹائم وضو کیا، موزہ پہن لیا، اس کے بعد جو ہم ظہر کے ٹائم جا کر ہمارا وضو ٹوٹا، دوبارہ وضو کیا، اب ہماری مدت ظہر کے ٹائم سے شروع ہوگی۔ فجر کا ٹائم شمار نہیں ہوگا پھر، ایک ظہر سے اگلی ظہر تک، یعنی یہ 5 نمازیں ہم ایک اس کے اندر موزے پر مسح کر سکتے ہیں، 1 دن اور 1 رات۔ اگلی نماز پر ہم پھر جا کر وضو کریں گے، موزہ پہنیں گے اور پھر اس پر مسح کریں گے۔ پہلی مرتبہ جو حدث ہو کہ بغیر وضو انسان اس وقت سے اس کا شمار ہوگا۔ مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا، یعنی بغیر وضو انسان ہوا، وضو ٹوٹا، اور تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے، اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کیا جا سکتا ہے موضوع پر۔ موضوع پر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ نیچے سے مسح نہیں کرنا جیسے عام طور پر ہم کرتے ہیں، بلکہ موضوع پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں موزے کے اوپر پشت پر مسح کرنا ہے۔ یہ ہم نے پشت کے سرے پر، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم از کم 3 انگل کے مقدار کھینچ لی جائیں گی، اور سنت یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ پنڈلی تک پہنچ جائے۔ یہ بھی خیال رہے، ہم اکثر نیچے سے مسح کرتے ہیں، تو نیچے سے مسح نہیں کرنا، بلکہ مسح کرنے کا طریقہ پاؤں کی پشت پر ہے۔ 3 انگلیاں ہم نے دائیں موزے کے اوپر رکھنی ہیں، اور 3 انگلیاں ہم نے بائیں موزے کے اوپر رکھنی ہیں۔ دونوں ہاتھوں کی دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں موزے پر تر کر کے ان کو پھر پنڈلی کی جانب کھینچنا ہے، تاکہ پنڈلی تک ہمارے وہ ہاتھ پہنچ جائیں، اور 3 انگل تک کم از کم ان کو کھینچنا ضروری ہے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچ جائیں ہمارے ہاتھ، ہماری انگلیاں۔ یہ مسح کا طریقہ ہے۔ موضوع پر مسح کے 2 فرض ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرض کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی بھی عبادت کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر فرائض کو چھوڑ دیا جائے گا تو ہمارا وہ عمل مکمل نہیں ہوگا۔ فرض کا خیال کرنا اور فرض کا ادا کرنا یہ ازحد ضروری ہے، چاہے وضو کے فرائض ہیں، چاہے نماز کے فرائض ہیں، یا چاہے موضوع کے فرائض ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو مسح کے اندر 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہو۔ ہر موزے پر جو مسح کرنا ہے وہ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہو۔ اتنا مسح ہم کم از کم کریں، تب جا کر ہمارا فرض ادا ہوگا۔ کم از کم 3 انگلیوں کے برابر ہم مسح کریں، اور موزے کی پیٹھ پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اگر ہم نے نیچے مسح کر لیا، پاؤں کے نیچے مسح کیا، تو ہمارا مسح نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے موضوع کی پیٹھ پر مسح کرنا یہ فرض ہے، اور کم از کم ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر اتنا حصہ ہم مسح کریں، تب جا کر فرض ادا ہوگا۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ ہم
ہاتھ کی 3 انگلیاں پنڈلی تک لے کے آئیں، یہ سنت ہے، اس سارے حصے کا مسح کریں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے کم از کم ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر تو ہم مسح کریں، اتنا حصہ ہم کور کریں گے تب جا کر ہمارا فرض ادا ہوگا۔ اور پیٹھ پر مسح ہونا یہ شرط ہے اور فرض ہے۔ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا، کن چیزوں سے ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ مدت پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد ہم مسح نہیں کر سکتے۔ مدت کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات، یہ مسح کی مدت ہے۔ اگر یہ پوری ہو گئی تو اس میں پھر مسح نہیں کر سکتے، اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان پورا وضو کر لے۔ موزے اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم نے ایک بار، یہ بات بھی خیال ذہن میں رہے، ایک بار ہم نے مسح کیا، اس کے بعد نماز ہم نے پڑھی، پھر گھر گئے، پھر موزے اتار کر رکھ دیے، پھر دوبارہ پہنے، پھر آ کے مسح کیا، تو ایسا مسح نہیں ہوگا۔ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے موضوع پر مسح کیا تو اس کے بعد آپ نے لگاتار ان کو پہن کے رکھنا ہے۔ اگر موزے اتار دیے تو پھر دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، پھر موزے پہننے پڑیں گے۔ اس صورت میں ہم اگر موزے اتار دیں گے تو مسح ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ ہم پھر وضو کریں گے نئے سرے سے، یا پاؤں دھوئیں گے، تب جا کر پھر موزے پہنیں گے اور پھر مسح کریں گے۔ تو موزوں کا اتار دینا یہ بھی مسح کو توڑ دیتا ہے، اگرچہ ایک ہی اتارا ہو تب بھی۔ موزے پہن کر پانی میں چلا، ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا، یا کسی اور طرح سے موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو بھی مسح جاتا رہا۔ موزہ پہن کر آپ پانی میں چلتے ہیں اور پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا ہے، یا کسی طرح سے موزے میں پانی چلا گیا کسی بھی طریقے سے اور زیادہ پاؤں، آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا، تو مسح ختم ہو گیا، اب مسح نہیں کر سکتے۔ جن پر غسل فرض ہو جائے وہ کیا کریں؟ تو غسل فرض ہو جائے اس صورت میں موضوع پر مسح نہیں کر سکتے، پھر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ تو یہ چند مسائل تھے موضوع پر مسح کے حوالہ سے۔ یہ بھی صورتحال خاص کر سردیوں کے اندر پیش آ سکتی ہے یا بیماری کی وجہ سے پیش آ سکتی ہے، تو اس لیے ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق، ضرورت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز پڑھی، ذکر کیا، درود پاک پڑھا، یا اللہ دینی مسائل کو سنا، سیکھا، سمجھا، پڑھا، ان پاکیزہ لمحات کے صدقے ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پابندی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمہیں دین کے قریب فرما، دین کا ذوق اور شوق عطا فرما، دینی مسائل کو سیکھنے کا، سننے کا جذبہ اور ذوق عطا فرما۔ جتنے بھی احباب یا اللہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، درس سنتے ہیں، مالک سب کو دین دنیا کی سعادتیں اور بلائیاں عطا فرما، سب کی نیک جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔